کہانیاں صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، کچھ کہانیاں پتھر پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں، یہ ایک شاندار دور کی نشانی ہے۔ ایک ایسا مقام جو کسی زمانے میں ایک شاہی طاقت کا مرکز تھا، مگر پھر وقت بدلتا رہا اور وقت بدل گیا، طاقت بکھر گئی اور آج اس کی صرف ایک نشان رہ گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مایا ولاگز 1۔ تو آج ہم آپ کو پنوں کے پار ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہے ہیں جس کو پارسی پولیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے تخت جمشید۔ چلیے وقت کی سنی سنائی کہانیوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سنتے ہیں کہ ایک تباہ شاہی شہر کی اصلی داستان کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ صرف کتابوں میں نہیں، یہاں پتھروں پر بھی لکھی گئی ہے۔ ایک شہر جو طاقت کی مثال تھا، لیکن آج صرف خاموش دیواریں ہیں جو اپنی کہانی سنانا چاہتی ہیں۔ ایک شہر جو کبھی شاہی طاقت کا مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ مقام مٹی میں مل گیا۔ آج ہم دیکھیں گے اس کے کچھ راز، اسے کس نے بنایا اور کیوں، اس کی تباہی کا اصل افسانہ کیا ہے، یہ کب دریافت ہوا، اور وہ راز جو آج بھی ان پتھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو، پارسی پولیس کی بنیاد 1518 BC میں دارس ون نے رکھی۔ یہ اکیمینیڈ امپائر کی شاہی دارالحکومت بنا، لیکن سوال یہ ہے کہ دارس ون نے اسے کیوں بنایا؟ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایران کی شان تھی۔ یہ سیاسی اور شاہی طاقت کا مرکز تھا۔ یہ مقام دنیا بھر سے مہمان نوازی کا ایک خاص مرکز تھا۔ اس کے ہر ستون، نقاشی اور تصویر یہ بتاتی ہے کہ یہ مختلف ملکوں کے لوگ آتے تھے اور شہنشاہ کو اپنی وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ یہ مقام جو طاقت کی مثال تھا، اس کا انجام تباہی کیوں ہوا؟ دوستو، 330 BC میں دنیا کا ایک عظیم ترین فوج سالار سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ نے پارسی پولیس پر حملہ کیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ایک جنگ تھی؟ نہیں، پارسی پولیس کو سکندر کی فوج نے جیت لیا تھا، مگر تباہی کا اصل واقعہ ایک رات کا نتیجہ تھا۔ روایات یہ ہے سکندر اعظم نے ایک محفل رکھوائی جس میں اس کے سپاہی نشے میں ڈوب گئے۔ ایک گریک کنیز تھائس نے کہا، یہ شہر ہمارا ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے جلا دو۔ اور اسی رات ایک مشعل اٹھائی اور پارسی پولیس آگ کی لپٹوں میں ڈھل گیا۔ آج بھی ان پتھروں پر جلنے کے نشان موجود ہیں۔ تباہی کے بعد یہ مقام مٹی میں ڈوب گیا اور صدیوں تک لوگ اسے بھول گئے، مگر 1930 کے دور میں آرکیالوجسٹ نے پارسی پولیس کو دریافت کیا۔ یہ مقام مٹی کے نیچے چھپا تھا۔ سٹون کارونگز، ستون اور لکھائیاں اس امپائر کی شان کا ثبوت دیتی ہیں۔ آج یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، لیکن یہ مقام صرف ایک تاریخی ورثہ نہیں، یہ اب بھی ایک رازوں بھرا مقام ہے۔ پارسی پولیس کا اصل حکمران کون تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا۔ تو اس کا اصل حکمران تھا دارس
the Great Achaemenid Empire کا عظیم شہنشاہ تھا. اس کے بعد بھی اس مقام پر اور بادشاہ حکومت کرتے رہے، جیسے دارس وان جو کہ 522 سے 486 BC تک پارسیپولس کا بنانے والا تھا، اور زرزس ون جو کہ پارسیپولس کو اور شاندار بنایا گیا جس نے. اور اس کے بعد آتا تھا آرٹی زیکسس 123. یہ مختلف بادشاہ تھے جنہوں نے اس پارسیپولس یعنی تخت جمشید پر حکمرانی کی. پارسیپولس کا اصل نام پارسا تھا جو ایکمینٹ امپائر ہخامنشی سلطنات کی شاہی دارالحکومت تھا. تخت جمشید فارسی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی یہی نام مشہور ہے، جو شاہ جمشید سے منسوب کیا گیا ہے. حالانکہ اس کا جمشید بادشاہ سے کوئی ہسٹوریکل تعلق نہیں ہے. یہ مقام ایران کے شہر شیراز کے قریب واقع ہے اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے. آج بھی پارسیپولس کے بہت سارے ایسے انسالوڈ مسٹریز ہیں جو کہ لوگ نہیں جانتے. کیا یہ ایک انڈر گراؤنڈ سیکرٹ ٹنل سسٹم تھا؟ آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ شہنشاہ کے لیے ایک راز کا راستہ تھا جو کسی کو نہیں پتا. سکندر اعظم نے یہاں کیا کھوجا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ پارسیپولس کے خزانے کو لوٹنے کا باوجود ایک سیکرٹ ٹریجر آج بھی یہاں پر چھپا ہوا ہے. سکندر اعظم نے یہاں کیا کھوجا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ پارسیپولس کے خزانے لوٹنے کے باوجود ایک سیکرٹ ٹریجر اب بھی یہاں دفن ہے جو کہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا. اس مقام پر شیطانی طاقتیں ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں عجیب سائے اور آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو کیا آپ ان رازوں پر یقین رکھتے ہیں یا صرف افسانے ہیں؟ یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. اب بھی سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ ان سب رازوں کو معلوم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. دوستو، پارسیپولس صرف ایک مقام نہیں، یہ انسانی طاقت اور غرور کا انجام ہے. سبق یہ ہے، دنیا کی سب سے عظیم امپائر بھی زوال کا شکار ہو سکتی ہے. حکومت، دولت اور طاقت سب فانی ہے، مگر تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. تخت جمشید جو کبھی شان اور شوکت کا مرکز تھا، آج صرف ایک اجڑا ہوا شہر ہے. مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، تاریخ زندہ رہ گئی اور غرور ڈوب گیا. جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے ان کے لیے یہ مکان ایک نشانی ہے کہ وقت کسی کا ساتھ نہیں، اور جب غرور حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زوال دیتا ہے. تاریخ صرف ایک افسوسناک کہانی لکھ جاتی ہے. آج بھی یہ پتھر گواہ ہے کہ دولت، حکومت انسان کو کبھی بھی امر نہیں کرتی، مگر ان کے اعمال اور ان کے انصاف اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں. اس مقام کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، عزت صرف طاقت سے نہیں، انسانیت سے ملتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے ویلاگ پسند آیا ہوگا. مائنا ویلاگز 1 کو سبسکرائب کریں، پریس دا بیل آئکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے. خوش رہیے، آباد رہیے اور مائنا ویلاگز 1 کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.